اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھانا۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے ہیں تو آپ کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری عطا کرتا ہے، جس کے اوپر کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ مدرسے کے ناظموں سن لو، مسجدوں کے متولیوں سن لو، اور گاؤں کے پردھانوں تم بھی سن لو، تمہارے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اگر تم نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہ کیا، اگر تم نے اپنی کرسی کا، اپنے پاور کا حق ادا نہ کیا، تم نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف نہ کیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، جس طریقے سے مسجد کا متولی ایک ذمہ دار ہے، مدرسے کا سیکریٹری ایک ذمہ دار ہے، جس طریقے سے گاؤں کا پردھان ایک ذمہ دار ہے، اسی طریقے سے ہر گھر میں باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، ماں اپنی بیٹیوں کی ذمہ دار ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا ذمہ دار ہے، بڑی بہن چھوٹی بہنوں کی ذمہ دار ہے۔ ہم سب کے کندھوں پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اس ذمہ داری کے بارے میں بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ماں باپ کو جواب دینا پڑے گا کہ تم تو راتوں میں تہجد پڑھا کرتے تھے، تمہارے گھر میں زنا کیسے ہو گیا، تمہاری بیٹی نے غلط قدم کیوں اٹھایا، تمہارا بیٹا رات میں 2 بجے تک کیا کرتا تھا۔ باپ کو جواب دینا پڑے گا، ماں کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری بھی ہم اپنے کندھوں پر محسوس کریں۔ اگر ہم باپ ہیں ایک اچھے باپ بنیں، اگر ماں ہیں ایک اچھی ماں بنیں، بڑے بھائی ہیں ایک اچھے بڑے بھائی بنیں، اپنے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کو اپنے اوپر محسوس کریں۔ یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت خطرناک ثابت ہونے والی ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا تو ہمیں اور آپ کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے نیکی کر کے احسان جتانا۔ کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کر لی، اب احسان جتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی جہنم میں جائیں گے۔ المنان، احسان جتانے والا، احسان جتانے والا۔ کبھی اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہے، موقع آیا آپ نے پھٹ سے بیان کر دیا، جب آپ نے بیان کر دیا اس کا مطلب کہ آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، آپ تو موقع تلاش کر رہے تھے کہ دیکھو میں نے احسان کیا ہے، اب اس احسان کو ظاہر کرنے کا کب موقع ملتا ہے۔ تو کبھی احسان مت جتائیے میرے بھائیوں۔ جس طریقے سے نیکی کرتے ہیں آپ، نیکی کر کے اس کو دریا میں ڈال دیجئے، نیکی کر کے بھول جائیے، احسان کر کے بھول جائیے۔ آج بھی بہت سے اللہ کے بندے ہیں، سردی کا موسم آتا ہے، اپنی کار سے جاتے ہیں، 10,000 روپے کا کمبل خریدتے ہیں، اور غریبوں کی بستیوں میں جاتے ہیں، جو غریب بیچارہ رات میں سردی میں ٹھٹھرا لیٹا ہوا ہے، دھیرے سے جاتے ہیں، اس کو کمبل اڑا دیتے ہیں۔ کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی میڈیا کوریج نہیں ہے، کوئی یوٹیوبر نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس غریب کو بھی نہیں پتا کون سے سیٹھ جی آئے تھے، کون سے حاجی صاحب آئے تھے، حاجی صاحب اترے، سیٹھ جی اترے، اس غریب کو کمبل اڑا کے آگے بڑھ گئے۔ یہ نیکی میرے بھائیو اللہ کیا کام دے گی۔ نیکی کرو، دریا میں ڈال دو۔ یہ دور بڑا عجیب دور ہے میرے بھائی، یہ دور بڑا عجیب دور ہے۔ وہ دور ختم ہو گیا جب نیکی کر کے لوگ دریا میں ڈال دیتے تھے، اب لوگ نیکی کر کے یوٹیوب پر ڈالتے ہیں، اب لوگ نیکی کر کے فیس بک پر ڈالتے ہیں، اب نیکی کا پرچار کیا جاتا ہے۔ اب ایک ہی ہینڈ پمپ پر 10 بار پینٹ ہوتا ہے، ایک بار گرین ہوتا ہے، ایک بار بلو ہوتا ہے، ایک بار ریڈ ہوتا ہے، ایک ہینڈ پمپ پر 10 بار پینٹ کرا کے 10 ہینڈ پمپ کا پیسہ لیا جاتا ہے۔ یہ بے ایمانی اور یہ چوری اور یہ حرام خوری بھی آپ کے بہار اور جھارکھنڈ میں ہو رہی ہے مشروعات کے نام پر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ المنان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ احسان جتانے والا، نیکی کر کے نیکی جتانے والا، وہ بھی اللہ کے یہاں جہنم میں جائے گا، جنت حرام ہے اس کے لیے۔ اور دوسرا آدمی والعاق، رشتہ کاٹنے والا، رشتہ کاٹنے والا، بھائی نے بھائی سے رشتہ کاٹ لیا، بھائی نے بہن سے رشتہ کاٹ لیا، بیٹے نے باپ سے رشتہ کاٹ لیا۔ ارے تو کون ہوتا ہے رشتہ کاٹنے والا؟ یہ رشتہ تیرا بنایا ہوا نہیں، یہ رشتہ رب کا بنایا ہوا ہے، یہ رشتہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے تجھے کسی کا بھائی بنایا، اللہ نے کسی کا بھتیجا بنایا، اللہ نے کسی کا پوتا بنایا، اللہ نے کسی کا بیٹا بنایا۔ جب رشتے اللہ نے بنائے ہیں، رشتوں کو توڑنے والے تم کون ہوتے ہو؟ لا يدخل الجنت قاطع، اللہ کے نبی کہتے ہیں رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں
نہیں جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، العاق کو اللہ کے نبی اس حدیث میں کہہ رہے ہیں رشتہ کاٹنے والا۔ اور جب رشتے کے کاٹنے کی بات آئی تو ایک بات اور سن لو، دوسرے رشتوں میں اگر آپ نے گڑبڑی کی تو کچھ تو معافی کی گنجائش ہے، لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ گڑبڑی کی، جس ماں نے جنم دیا، جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جس ماں نے خون جگر پلا کے تجھے جوان کیا، اور جس باپ نے خون پسینہ ایک کر کے تجھے کسی قابل بنایا، اگر اس ماں کے ساتھ تو نے بدتمیزی کی، اس باپ کے ساتھ تو نے اگر بدتمیزی کی، اس ماں سے رشتہ تو نے توڑ دیا، اس باپ سے رشتہ توڑ دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ 2 گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، البغی و عقوق الوالدین، ایک ظلم و ستم کرنے کی سزا اور دوسرے والدین کو تکلیف دینے کی سزا، یہ 2 گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اس حدیث میں دوسرا گناہ یہ ہے العاق کو، رشتہ کاٹنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرا کون ہوگا؟ وہ مدمن الخمر، شراب کا عادی، شراب کی لت جس کو لگ گئی، شراب کبھی پی لیا توبہ کر لیا الگ بات ہے، جس کو شراب کی لت لگ گئی اب شراب کے بغیر رہتا نہیں ہے، اب یہ بہت خطرناک آدمی ہو گیا، اس کو شراب کے بغیر چین نہیں ہے، شراب کا ایڈکٹ ہو گیا، شراب کی لت لگ گئی، ایسا آدمی جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ آج بھی سماج میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو شراب کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ بغیر شراب پیے وہ گھر میں نہیں آتے ہیں، اور اچھے خاصے اچھے خاندان کے ہیں، نیک اور اچھے گھرانے کے ہیں، مگر شراب کی لت لگ گئی، اب گھر میں جب آتے ہیں شراب پی کے آتے ہیں، کبھی بیوی کو گالی دیتے، کبھی بچوں کو گالی دیتے ہیں۔ کتنے غریبوں کو میں دیکھتا ہوں، شوہر اس طریقے سے شراب پی کے آتا ہے اور بیوی بیچاری دوسروں کے گھر میں جا کے جھاڑو پوچھا لگاتی ہے، برتن مانجتی ہے اور کام کرتی ہے، اور وہ بیوی جب پیسہ کما کے لاتی ہے شوہر اس پیسے سے جا کے پھر شراب پی لیتا ہے۔ ایسے شوہر بھی سماج کے اندر موجود ہیں، اور ایسے شوہروں کو بڑا یاد رہتا ہے کہ صاحب میری بیوی میری خدمت کیوں نہیں کرتی، میری بیوی میری بات کو نہیں مانتی۔ ارے تو اپنی بیوی کا کتنا حق ادا کر رہا ہے؟ اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے میرے بھائی، اگر شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے تو بیوی کا حق بھی شوہر کے اوپر ہے۔ جو اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے وہ حرام خور سن لے، وہ بے غیرت سن لے، تیری بیوی کا کام کمانا نہیں تھا، تیری بیوی دوسروں کے گھر میں جا کے برتن مانج رہی ہے اور تو بیٹھ کے شراب پی رہا ہے، تو بہت بڑا بے غیرت ہے۔ اور سن لو، کان کھول کے سن لو، بے غیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا، بے غیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدیوس الذی یقر فی اہل الخبث، وہ بے غیرت انسان جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو، بے شرمی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، اس بے غیرت کا انجام بھی یہی ہونے والا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں چلے گا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے زبان کا غلط استعمال۔ زبان کا غلط استعمال کرنے والا بھی جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں۔ زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، زبان سے انسان غیبت کرتا ہے، زبان سے چغلی کرتا ہے، زبان سے دوسروں کی عزت اچھالتا ہے۔ زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے والے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، چغل خور انسان جنت میں نہیں جائے گا، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جہنم میں جائے گا۔ اور یہاں ایک بات اور بتا دوں، چغل خور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ چغل خور اس کو کہتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر کرے۔ اب ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ سب بات غلط کر رہا ہے، صحیح بھی کر رہا ہے، مگر صحیح بات بھی اگر ادھر کی ادھر کر کے لڑا رہا ہے تو وہ چغل خور ہے۔ اور اگر 2 بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی انسان آگے بڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بول دیتا ہے لیکن 2 بھائیوں کو ملا دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، 2 بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو ایسا جھوٹ اللہ کیا معاف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے سچ بولنے سے 2 بھائی لڑنے لگتے ہیں تو وہ سچ بولنا حرام ہے، اور اگر ہمارے جھوٹ بولنے سے 2 بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں وہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں صلح صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے گاؤں میں بھی کچھ ایسے ضرور معاملات ہوں گے، ہر گاؤں میں رہتے ہیں کہ کبھی کہیں بھائی بھائی میں مسئلہ چل رہا ہے، کہیں جو ہے باپ بیٹے میں مسئلہ چل رہا ہے، جہاں بھی من مٹاؤ ہے، دل میں میل کچیل ہے، صاف کر لو میرے بھائی، چغل خوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے جہنم میں سب سے زیادہ لے کے جانے والی کوئی چیز ہے تو زبان اور شرمگاہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، اور وہ چیز ہے
عورت کی بے حیائی. عورت جب بے حیا ہو جائے، جب اس کا کپڑا، اس کی ڈریس، اس کا لباس اس کے جسم کو نمایاں کرنے لگے، ظاہر کرنے لگے، جب وہ کپڑا پہن کر کے نکلے تو مقصد اپنے جسم کی اور اپنے حسن کی نمائش کرنا ہو، ایسی عورت بھی کان کھول کر کے سن لے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب کپڑا پہن کر کے عورتیں ننگی ہوں گی، یعنی کپڑا اتنا ٹائٹ پہنے گی، اتنا ٹرانسپیرنٹ پہنے گی، اتنا پاردرشی پہنیں گی کہ اس کپڑے سے ان کا جسم جھلکے گا، ان کا شریر جھلکے گا. ایسی بے حیا عورتیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر کے اوپر جو ان کے بالوں کا جوڑا ہوگا، جو ہیئر اسٹائل ہوگا، وہ دیکھنے میں بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کو ایسا جوڑا نہیں باندھنا چاہیے جو اونٹ کے کوہان کی طرح ابھرا ہوا ہو، اسے نارمل اپنا ہیئر اسٹائل رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی بے حیا عورتوں کی پہچان بتا رہے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ایسی عورتیں جو اپنے سر کے اوپر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑا باندھیں گی. لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، اور جنت کی خوشبو پانا تو بڑی دور کی بات ہے. ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں جہنم کی آگ میں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی. اسی طریقے سے تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، چاہے پیسے کا گھمنڈ ہو، چاہے عہدے کا گھمنڈ ہو، چاہے اپنے سماج میں اسٹیٹس کا گھمنڈ ہو، تکبر بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخبرکم باصحاب النار، کیا میں تم کو جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ آدمی جو اکھڑ ہو، ہر وہ آدمی جو بخیل ہو، اور ہر وہ آدمی جو گھمنڈی ہو. اکھڑ اور بخیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو گھمنڈی بھی ہے، تکبر بھی کر رہا ہے، وہ انسان جہنم میں جائے گا. اور اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا. بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی، بہت خطرناک معاملہ ہے. تکبر سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں. ہم اور آپ کی اللہ حفاظت کرے. تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، ذرہ برابر اگر تکبر ہمارے اور آپ کے سینے میں ہے تو جنت حرام ہو جائے گی. اسی طریقے سے اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے، اور وہ کسی بوڑھے انسان کا اپنے سر کے اور داڑھی کے بال میں کالا خضاب لگانا. عمر ہے 50 سال مگر دکھنا چاہتا ہے یہ 30 سال کا. ارے جب تیری عمر 50 سال کی ہوگی تو شرم کس بات کی؟ تو بال کو جتنا بھی کالا کر لے، داڑھی کو جتنا بھی کالا کر لے، تو اپنے بدن کی سلوٹوں کو کیسے مٹائے گا؟ تو اپنے بدن کے ریشوں کو کیسے مٹائے گا؟ تیرے بدن کی جھریاں بتائیں گی تو 50 سال کا ہو چکا ہے، کتنے دن تک تو دھوکہ دے گا؟ اور جو جتنا بھی بہترین ہیئر ڈائی لگا لے اور کلر لگا لے، ایک ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد وہ کالا کلر اترنے ہی والا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے یخضبون بالسواد، جو کالے رنگ کا خضاب لگائیں گے، کالے رنگ کی مہندی لگائیں گے، کحواسل الحمام، جیسے کبوتر کے سینے کے پاس کا حصہ کالا ہوتا ہے اور باقی حصہ سفید ہوتا ہے، تو وہ اپنی سفید داڑھی اور سفید بال کو کالا کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے. میرے پیارے ساتھیوں، ایک بوڑھا انسان سماج میں بوڑھا جب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس بوڑھے کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. مگر جب بوڑھا اپنے بڑھاپے اور اپنی بزرگی کا لحاظ نہ رکھے، اپنی سفید داڑھی کو کالا کرے یا داڑھی کو کلین شیپ کرا لے، اور اگر کوئی بوڑھا غلط کام کرے تو اللہ کے نبی نے اس کو اور خطرناک بتایا ہے. آپ نے فرمایا 3 لوگ اتنے بڑے بد نصیب ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ان 3 بد نصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وشیخ زان، جو بوڑھا ہونے کے بعد بھی بدکاری کرتا ہے. جوان اگر زنا کرتا ہے، جوان اگر بدکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو سزا ملے گی، مگر
اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا میں کچھ تخفیف ہو سکتی ہے۔ وہ نوجوان کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے جوانی کے جذبات میں اور جوش میں آ کر کے یہ کام کر دیا، مگر جب انسان 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، جوانی کے جذبات مر گئے، ختم ہو گئے، اس عمر میں اگر اس نے یہ غلط کام کیا ہے، اب اللہ کے یہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ معافی کے لائق گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو بوڑھے اپنی سفید داڑھیوں کو کالے خضاف سے ڈائی کرتے ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لیں، لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے۔ اب ایک دو باتیں بیان کر کے اور بات ختم کرتا ہوں۔ حرام کمائی کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا، حرام کمائی بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جسد نبت من سحت، ہر وہ بدن اور جسم جو حرام کمائی سے پلا بڑا ہو، فالنار اولا بہ، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ ابھی کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے، میرے پاس موبائل پہ بھی میسج آ رہا ہے، ڈریم 1 ڈریم 11 ڈاؤن لوڈ کیجیے، 1 کروڑ روپیہ کمائیے۔ 1 کروڑ کا نام سن کے کون اچھل نہیں جائے گا بھائی؟ 1 کروڑ کس کو پسند نہیں ہے؟ اب نوجوان کیا کرتا ہے؟ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کا میچ چل رہا ہے، اب اس ایپ میں اس نے پیسہ لگا دیا 1 لاکھ روپیہ، اس کو لگ رہا تھا یار پاکستان جیت جائے گی، مضبوط ٹیم ہے، افغانستان بالکل کمزور ٹیم ہے، اس نے 1 لاکھ روپیہ لگا دیا، لیکن الٹ پھیر ہو گیا، افغانستان نے پاکستان کو ہرا دیا، اس کا 1 لاکھ ڈوب گیا، پھر اس کو اور 1 لاکھ لاس ہو گیا، مگر اب اس کو لگا کہ اب اگلا میچ ہوگا تو میں اور بڑا پیسہ لگاؤں گا، 2 لاکھ لگاؤں گا تاکہ وہ 1 لاکھ کور بھی ہو جائے اور 1 لاکھ اور مل جائے۔ اس طریقے سے آج آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے اور ہمارا نوجوان اس جوئے کا شکار ہو رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیلنا حرام ہے، اگر لاٹری حرام ہے، تو آن لائن بھی یہ جوا کے جتنے ایپ آ رہے ہیں یہ سب حرام ہے، اور یہ حرام کمائی اگر تم نے کما بھی لی اور گھر میں لے بھی آئے تو یاد رکھو اس کمائی کے ذریعے تم کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل جسد نبت من سحت، ہر وہ بدن جو حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے، فالنار اولا بہ، وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اور یہاں پر مجھے وہ حدیث بھی یاد آتی ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے، یا ربی کہہ کے دعا کرتا ہے، اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے کہ بال میلے کچیلے ہو گئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے ہیں، مگر اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جو کھانا کھا کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے، جو پانی پی کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے، جو کپڑا پہن کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے۔ ایسا انسان جو حرام کھا کے، حرام پی کے اور حرام پہن کے آیا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اے میرے صحابہ بتاؤ ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم رو رو کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کی فوٹو آ رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر کے تکلیف ہو رہی ہے، ہم دعا کر رہے ہیں مگر اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارا ٹارگٹ پیسہ کمانا ہے، حلال کی پرواہ نہیں، حرام کی پرواہ نہیں، ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے پیسہ کمانا ہے، جس طریقے سے بھی پیسہ آئے ہمیں کمانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا، لا یبال المرء من این اخذ المال، انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے اپنے مسلمان بھائی کا حق مارنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم، جس نے کسی مسلمان کا حق مارا، وہ کان کھول کر کے سن لے، اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا خرید لیا، اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا لے لیا۔ اور اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میرے پاس زمین و جائیداد کا لوگ کیس لے کے آتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کسی کی چکنی چپڑی بات سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، وہ زمین اس کی نہیں تھی، وہ جائیداد اس کی نہیں تھی، میں نے غلط فیصلہ کر دیا، جس کا حق نہیں تھا اس کو دے دیا، مگر اگر ایسا ہو گیا تو کان کھول کر کے سن لو، فإنما أقطع له قطعة من النار، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی آپ نے نظم سنی کہ یہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ یہ زندگی کرائے کا گھر ہے میرے بھائی، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک دن مرنا ہے اور سارا دھن دولت، زمین جائیداد، بینک بیلنس، جویلری، یہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ جو حرام طریقے سے آپ نے دوسروں کی زمین ہتھیائی ہے، کتنے دن اس زمین کا فائدہ اٹھاؤ گے بھائی؟ جس دن مرو گے 2 گز زمین میں ہم جائیں گے اور وہ ساری زمین ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے بچوں کی ہو جائے گی۔ تو اپنے لیے ہم جس حرام کمائی کو کماتے ہیں
اس کا مزہ ہم کتنے سال لیں گے؟ جس دن مریں گے سارا مزہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ چند چیزیں تھیں جو جہنم میں لے کر کے جانے والی تھیں، اور جہنم کا ایک ہلکا سا نقشہ بھی میں نے کھینچا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم جہنم میں لے کر کے جانے والے ان اعمال سے اپنی ہم حفاظت کریں گے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔